الحمد للہ اولا و آخرا ثم الصلاة علی نبی کما هو شانہ عاجزا و قاصدا و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسول کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ میں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب و اپنا جیسا کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر اس خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ گلے میں طوق، سینے پر پتھر، خون بہتا ہے، مگر پھر بھی خدا کی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام اس وقت اسٹیج پر ملک کے نامور شخصیات، بالخصوص چنوٹ کی علمی اور ہمارے اکابر اور مشائخ میں شامل بے شمار تعداد میں علماء کرام، خطباء کرام، قراء کرام اس وقت تشریف فرما ہیں۔ بالخصوص اسٹیج پر صدارت فرما رہی ہیں استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت مولانا ادریس چنوٹی صاحب، اور اسی طرح ہمارے برادر مکرم، میرے کلاس فیلو عزت مآب جناب قاری حق نواز رحیمی صاحب، ان کے بھائی قاری زید صاحب، قاری شہد صاحب، ان کی محبت بڑی دعوت پر آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح آج پھر ایک مرتبہ دین کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خلاق عالم حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ کے اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ رب العالمین جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے کے لیے ان حضرات کے دست بازو بنے اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی محنت کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کانفرنس کو آئندہ سالوں میں بھی اللہ پاک اس میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس علماء حق کے اسٹیج سے جو دین کی بات اور جو دین کا پیغام ملے، اللہ پاک اس کو اس پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے مبارکباد کے لائق ہے کہ جنہوں نے اس ادارے میں قرآن مجید حفظ کیا، قاری صاحب، ان کے والدین
مبارکباد کے لائق ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن قاری صاحب سے پڑھوایا اور قاری صاحب نے دن رات محنت کر کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ اللہ پاک ان کے پڑھانے کو اور ان طلباء کے پڑھنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ جتنے حضرات جہاں سے بھی تشریف لائے اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جو پیغام اکابر مشائخ اور بزرگوں کی زبان سے سن کر جہاں سے لے کر جائے، نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور بڑوں کا احترام کرنے والا اور دین پہ عمل کرنے والا، اللہ پاک اس پر ہمیں جا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جلسے سے جانے کے بعد اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کیونکہ بہت ہی مختصر ہے، اب میرے خیال میں 6 سے 7 منٹ رہ چکے ہیں، تمہید میں 4 منٹ گزر گئے، تو بہرحال کوشش کروں گا کہ جو بھی 5 سے 6 منٹ ہیں انشاءاللہ اسی میں دین سے اظہار محبت اور دین کی بات کی جائے۔ سننے کے بعد اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب ماشاءاللہ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر سے گزر کر آئے ہیں اور اگر جاگ رہے ہیں اور صحابہ کے غلام محبت اور دفاع کرنے والے بیٹھے ہیں، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ ایک مرتبہ اونچی کہے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ اونچی کہے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ کانفرنس جس کا عنوان عظمت قرآن مجید ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن مقدس وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کی تلاوت رب العالمین نے سب سے پہلے اس کی فرمائی ہے، اور آج تو اور میں اتنا خوش نصیب ہے کہ آج میرے اور تیرے پاس وہ قرآن ہے۔ آج تیرے اور میرے پاس یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو آج ہماری مسجد میں کتاب کی شکل میں آج ہمارے پاس یہ اللہ کا کلام موجود ہے۔ آج تو اور میں خوش نصیب ہے کہ میرے اور تیرے پاس آج جو قرآن سینوں میں ہے یہ ہماری مسجدوں کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، یا میرے اور آپ کے گھروں میں جو قرآن مقدس پڑا ہوا ہے، اس کی تلاوت حضرت جبرائیل امین نے فرمائی ہے۔ اور جو آج یہ قرآن مسجد کی الماری میں پڑا ہوا ہے، یا یہ قرآن تیرے اور میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، یا یہ قرآن میرے اور تیرے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت امام الانبیاء نے کی ہے۔ اور تلاوت کبھی مکہ کی سرزمین پہ تلاوت ہوتی ہے، کبھی اس قرآن کی تلاوت مدینہ الرسول کی سرزمین پہ ہوتی ہے، کبھی یہ قرآن مقدس کی تلاوت حضرات صحابہ کرام کے سامنے ہوتی ہے، یہی قرآن کی تلاوت کبھی اہل بیت کے درمیان میں ہوتی، یہ قرآن کی تلاوت کبھی ازواج مطہرات کے درمیان میں ہوتی، یہ تلاوت کبھی مکہ کی گلیوں میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت کبھی مدینہ الرسول کی گلیوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ کبھی بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ یہ کبھی جناب تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جناب یہ کبھی قرآن مقدس بدر کے میدان میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کبھی میں دوستوں تبوک کے میدان میں پڑھا جاتا ہے۔ میں دوستوں یہ قرآن کبھی حنین کی وادیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس میرے دوستوں میرے پاک پیغمبر صحابہ کے درمیان بھی قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ میدان عرفات کو دیکھیے، وہاں پر آقا قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کی رات معراج میں دیکھیے کہ آقا قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ میرے دوستوں ہجرت کی رات کو دیکھیے کہ اس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جب میرے اور آپ کے آقا غار حرا میں پہنچتے ہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ کسی نے آقا کو دیکھ کر یوں کہا ہوگا نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے وہ منہ سے بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے، دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ قرآن مقدس کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے تلاوت کی ہے۔ اگر آپ میرے نبی کے عاشق ہو، آپ میرے نبی سے محبت کرتے ہو، آپ میرے نبی سے پیار کرتے ہو، آپ میرے نبی سے الفت کرتے ہو، آپ میرے نبی کے نام کے بارے میں یہ نعرہ لگاتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر یہ نعرے کے بعد نماز لازم ہو جاتی ہے، یہ نعرے کے بعد قرآن کی تلاوت لازم ہو جاتی ہے، یہ جناب نعرہ لگانے کے بعد صحابہ کا دفاع لازم ہو جاتا ہے، آل بیت کا دفاع لازم ہو جاتا ہے، پاک پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج اگر تم کامیابی چاہتے ہو پھر تمہیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آج تم کامیابی چاہتے ہو پھر قرآن کی تلاوت تمہیں کرنا ہوگی۔ آج اگر کامیابی چاہتے ہو پھر اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے گھروں کو آباد کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اس کی تلاوت میرے رب نے کی ہے، اس کی تلاوت جبرائیل نے کی ہے، اس کی تلاوت امام الانبیاء نے کی ہے، جن صحابہ کے نام پر میں بھی مر مٹنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ جس صحابہ کرام کے نام پر سب کوئی فدا کرنے کا میں اور تو بھی جذبہ رکھتا ہے، ان صحابہ نے نبی سے قرآن سنا، سینے میں محفوظ کیا، پھر اس پہ عمل کیا، پھر تلاوت کی، اللہ نے دنیا میں اس جماعت کو کامیاب کر دیا۔ پھر چنوٹ کے رہنے والوں، صحابہ کے غلاموں، آج عزم کرو کہ جو قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جو گھر سے اٹھا کر قرآن الماری میں، مسجد کی الماری میں رکھ دیا تھا، جو گھر سے نکال کر مسجد تک محدود کر دیا تھا، آج عزم کر کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ آج عزم کر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنی نسل کو دین کی طرف لگائیں گے، ہم اپنی نسل کو مدارس کی طرف بھیجیں گے، ہم اپنی نسل کو مساجد کی طرف بھیجیں گے۔ آؤ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنے عنوان کو اختتام پذیر کرو کہ میرے دوستو، آج تو بھی صحابہ صحابہ کرتا ہے، آج گلی اور کوچوں میں بھی صحابہ صحابہ کرتا ہوں، میرے بڑے بھی صحابہ صحابہ کر رہے ہیں، میرے قائدین بھی صحابہ صحابہ کر رہے ہیں۔ یارو، یہ صحابہ صحابہ کیوں ضروری ہے؟ یہ صحابہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے ان سے بچ جانا، جو صحابہ سے محبت کرے ان کے ساتھ جڑ جانا۔ آؤ آخری بات کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ اللہ نے ان صحابہ کرام کو اوپر انعام کیسے کیا؟ اللہ نے ان صحابہ کرام پر اپنا فضل کیسے فرمایا؟ اللہ نے ان صحابہ پر اپنا انعام کیسے فرمایا؟ اللہ نے ان صحابہ پر راضی ہونے کا اعلان کیوں فرمایا؟ اللہ نے بے شمار مقام پر اللہ نے صحابہ کرام کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے صحابہ کے تذکروں کو قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، خدا کی قسم صحابہ نے پیچھے مڑ کر اپنی بیویوں کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آیا صحابہ نے پیچھے مڑ کر اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا صحابہ کرام نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے بار کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا صحابہ خدا کی قسم چل پڑتے ہیں، صحابہ کرام چل پڑتے ہیں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا غلام بننا ہے جس طرح وہ نبی کے عاشق اور غلام بنے، صحابہ نے اپنے سر پہ امامے کو سجا لیا، صحابہ نے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجا لیا، صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے سارے برے کام کلمہ پڑھنے کے بعد جب اسلام میں داخل ہو گئے پھر ایسے داخل ہو گئے کہ جن کے تذکرے قرآن کرتا ہے، جن کے تذکرے نبی کا فرمان کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب ہجرت کا وقت آیا سارے صحابہ کرام ہجرت
ہجرت کر رہے تھے تو ان کے اندر ایک صحابی جس کا نام حضرت سعد بن نبی وقاص ہے، جب آپ مکہ تو مکرمہ سے آپ جانے لگے تو جناب کافر آتے ہیں، کہتے ہیں اے سعد کہاں جانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا تو ہجرت کرنا چاہتا ہے، جب تو مکہ میں آیا تھا اس وقت تیری بیوی ساتھ نہیں تھی، جب تو مکہ میں آیا تھا تیرے پاس بچہ نہیں تھا، جب مکہ میں آیا تھا اتنا مال تیرے پاس نہیں تھا۔ اے سعد اگر تو جانا چاہتا ہے پھر سن لے، پھر تجھے اکیلا جانا پڑے گا، بیوی جہاں رہے گی، بچہ جہاں رہے گا، مال جہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ارے نبی کے عاشق کو دیکھ، نبی کے پروانے کو دیکھ، نبی سے محبت کرنے والوں کو دیکھ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اس حکم پر میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جس وقت حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ الرسول میں پہنچتے ہیں، ایک دن میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص کی آنکھوں میں آنسو موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے سعد کیوں روتا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آج بڑے دنوں کے بعد وہ جو مکہ میں چھوڑ کر بچہ آیا تھا وہ معصوم بچہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے سعد تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ قربانی دی ہے، اے سعد وقت آئے گا اللہ تمہیں سب کچھ لٹا دے گا۔ پھر وقت آیا جب فتح مکہ ہوا، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی مل گیا، مال بھی مل گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ان صحابہ کرام کا بول تذکرہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جن صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جو نبی کے صحابہ کا دفاع کرے گا، جو نبی کے صحابہ سے وفا کرے گا، جو نبی کے صحابہ سے عقیدت کرے گا، جو نبی کے صحابہ پر قربان ہوگا، خدا کی قسم ان کے بھی قیامت کی صبح تک تذکرے ہوتے رہیں گے۔ پھر آخر میں یہ کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔